السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ پارٹ میں ڈسکس کر لیا کہ ہم نے کنسنٹ پیشنٹ سے کیسے لینا ہے، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے انفارمیشن کیئر۔ انفارمیشن کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اس کی بیماری کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اور اس کے علاج کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ہے۔ اب اس میں جو ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انفارمیشن کیئر فار پلمنری ٹی بی۔ ایک پیشنٹ کو سینیریو آئے گا، پیشنٹ کو ٹی بی ہے، تو اس کو ہم نے انفارمیشن کیئر کا پروسیجر کریں تو اس کو سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ذکوان ہے، میں 3rd ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ سے آپ کی بیماری کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان گفتگو راز میں رکھی جائے گی، آپ نے کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کے خیال سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، انوائٹ کر رہے ہیں، انویٹیشن والا سٹیپ، تو وہ جو بھی بتائے گا پھر سن کے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس کو بتانا ہے کہ آپ کو بیماری سے متعلق کچھ بتانا ہے۔ پہلے تو اس کی بات سن لینی ہے، دیکھنا ہے کہ اس کو اپنی بیماری کے متعلق کیا پتہ ہے۔ اس کے بعد اس کو معلومات کیا دینی ہے۔ ٹی بی پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اس میں بخار ہوتا ہے جو خصوصاً شام کے وقت ہوتا ہے، تھکن اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ یہ کسی بھی ایسے انسان سے ہو سکتا ہے جس کو ٹی بی ہو، مطلب یہ ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے۔ اس کے بعد آج کل اس کا علاج آسانی سے ممکن ہے، یہ آپ اس کو ہوپ دے رہے ہیں تھوڑا سا۔ اس کے لیے آپ کو 9 مہینے لگاتار دوا لینی ہوگی۔ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو بتانا بھی ہے کہ آپ یہ دوائی جو ہے آپ نے 9 مہینے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو بتانا ہے کہ یہ بیماری آپ سے دوسروں کو ہو سکتی ہے، آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانسی کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھیں، اسے بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کو بھی آپ سے بیماری ہو سکتی ہے، آپ کے دوستوں کو، آپ کے بیوی بچوں کو آپ سے بیماری لگ سکتی ہے، اس لیے کھانسی کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھیں۔ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ماسک کا استعمال کریں۔ اس کے بعد اسے ہوپ دینا تھوڑا، دوا وقت پر نہ لینے کی صورت میں بیماری زیادہ پھیل سکتی ہے، اس لیے دوا وقت پر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ سگریٹ پینے سے پرہیز کریں، اور میں نے آپ کو ٹی بی کی بیماری کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ قابل علاج ہے اور آپ سے دوسروں کو لگ سکتی ہے۔ اس کے بعد اسے سمرائز کریں گے کس طرح کہ آپ پیشنٹ سے پوچھیں گے اس کو سمجھ کے آئی ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس کے بارے میں، جو میں نے آپ کو اب تک بتایا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ تو وہ آپ کو جو بتائے گا اس میں کوئی اگر پوائنٹ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ مطلب وہ کوئی اور، آپ نے کچھ اور بتایا وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ تو کوئی سوال ہو تو پوچھیں، انوائٹ کرنے کے مطلب آپ کوئی سوال، آپ کو کوئی اس کی کنفیوژنس ہیں وہ دور کریں۔ تو اس کے بعد کہنا ہے اگلی ملاقات اگلے ہفتے ہوگی، اللہ حافظ۔ یہ آپ کا تقریباً 5 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، تو یہ 5 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں 5 منٹ تک لے کے جائیں، ورنہ ٹیچرز آپ سے کوشچنز پوچھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں انفارمیشن کیئر آف اے پیشنٹس برادر اباؤٹ ڈپریشن۔ یہ آپ سینیریو دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ کا بھائی آیا ہے، تو جس کو اس نے بتایا کہ میرے بھائی کو ڈپریشن ہے۔ آپ اس کے بھائی کی بیماری کے بارے میں کس طرح گائیڈ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم۔ السلام علیکم، وہی آپ نے انٹروڈکشن کرایا، میرا نام ڈاکٹر محمد ذکوان، 3rd ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ سے آپ کی بھائی کی بیماری کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ تعاون کریں گے۔ ہمارے درمیان گفتگو راز میں رکھی جائے گی، کانفیڈینشیلٹی کا آپ نے پوچھ لیا۔ آپ کے خیال سے آپ کے بھائی کو کیا مسئلہ ہے، یہ آپ انویٹیشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اسے کہیں گے کہ آپ نے جو علامات بتائی ہیں تو وہ یہ ڈپریشن کی علامات ہیں، یہ آپ نے ڈائگنوسس کر لی۔ یہ علامات تناؤ کا نتیجہ ہیں، مطلب آپ کو لفظ تھوڑے عجیب لگ رہے ہوں گے کہ ہم میڈیکل کی ٹرمینالوجیز یوز کیوں نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے یوز نہیں کر رہے کہ ہم عام پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کو میڈیکل کی ٹرمینالوجی کا نہیں پتہ کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ٹینشن کیا ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے اس سے اردو کا پوچھ لیا تھا۔ تو ہاں، اردو کا بھی اس میں پوچھ لینا، آپ نے یہاں پہ لکھا نہیں ہوا
کہ مطلب آپ کو اردو زبان سمجھ آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے وہی جو میں نے آپ کو کنسنٹ میں 4-5 سٹیپس بتائے ہیں وہ آپ نے ہر جگہ استعمال کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہنا ہے یہ ڈپریشن کی علامت ہے، یہ علامت تناؤ کا نتیجہ ہے، تناؤ کا کچھ ذہنی اور جسمانی اثرات ہوتے ہیں، یہ علامات فطری ہیں، اس میں انسان کسی کام میں دلچسپی محسوس نہیں کرتا۔ ان علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو بھائی کو ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں، اس کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، میڈیسنز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس علاج کا کوئی برا اثر نہیں اگر دوا وقت پر لیں۔ اس مرض کی کوئی خاص وجہ دریافت نہیں ہو سکی، یہ کسی اور کو منتقل نہیں ہو سکتا، مطلب یہ رسک نہیں ہے اس کا سپریڈ ہونے کا، گھر میں ایک بندے کو ہاتھ دوسرے بندوں کو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ مریض کو یہ کہنا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مطلب بھائی کو آپ بتائیں کہ آپ اس کو بار بار مریض کو یہ نہ کہیں کہ بھئی تو کام چور ہو گیا، تو کام نہیں کرنا چاہتا، جو ہے مطلب اس طرح لوگ گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیمار ہو جائے اس طرح تو باقی اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ باتیں مطلب آپ اس کے بھائی کو آپ کونسل کریں، بتاتے رہیں ساتھ ساتھ نا۔ مریض کی سستی ان علامات کا باعث نہیں بنتی، مطلب کہ جو علامات وہ شو کر رہا ہے، جو علامات وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں کر رہا، سوتا رہتا ہے، یہ مریض کی اپنی طرف سے نہیں ہے، مطلب کہ وہ اپنی طرف سے کوئی خود کوشش کر کے کام نہیں کر رہا بلکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو مریض کی سستی ان علامات کا باعث نہیں بنتی، مریض اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، مطلب وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی ہمت نہیں ہوتی، تو ان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، مطلب ان کو مطلب یہ نہ کہیں کہ کیا تو کام چور ہے یا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بھائی دوا وقت پر لیں، اس کا کوئی خاص پرہیز نہیں، بس تناؤ سے بچیں، مطلب ٹینشن نہ لیں، کوئی بھی کسی بھی کام کی ٹینشن نہ لیں اور اس کے بعد دوائی وقت پر لیں۔ اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، اگر دوا وقت پر لیں گے تو جلد صحت یابی ہوگی۔ کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھیں، اس کے بعد اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کو سمجھ کے آئی ہے۔ تو میں نے آپ کو آپ کے بھائی کی علامات کے بارے میں جو بتایا ہے، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا بتائیں؟ تو وہ بتائے گا جو بھی اس کے کریکشن ہے، کوئی غلط سمجھا ہے تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ اس طرح بتایا۔ تو اگلے ہفتے آپ سے اور آپ کے بھائی سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یہ بھی آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد پینک انفارمیشن کیئر، مطلب یہاں پہ ہمارے سامنے پیشنٹ آئے گا، سینیریو لکھا ہوگا کہ پیشنٹ ہے، اس کو پینک ڈس آرڈر ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن کیئر کریں۔ تو وہی آپ نے انٹروڈکشن نام بتا دیا، تو اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھ لیا، اس کے بعد اس کہیں گے آپ تعاون کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ نے جو ہے اس کی زبان پوچھ لینی ہے، پہلے السلام کے بعد زبان پوچھ لینی ہے۔ گریٹنگ، میں آپ کو پوائنٹ ساتھ ساتھ یاد کروا رہا ہوں، گریٹنگ، لینگویج، اس کے بعد انٹروڈکشن، کانفیڈینشیلٹی، اور ہاں کنسنٹ تو سیف کنسنٹس والے میں پوچھنا ہے نا، یہاں تو بس کانفیڈینشیلٹی تک آپ نے 4 سٹیپس پورے کر لینے۔ اس کے بعد آپ کے خیال سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں، چیک تو کریں کہ مریض کو خود بھی پتہ ہے کہ مجھے کیا ہے۔ اس کے علاوہ چند معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ مطلب اس سے پوچھنے کے بعد چیک کر لیا کہ اس کو کیا پتہ ہے، اس کے بعد اسے کہنا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بیماری کے بارے میں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ تناؤ کا شکار ہیں، میڈیکل کی زبان میں اس کو پینک کہتے ہیں۔ ڈائگنوسس آپ نے کر دیا۔ یہ بہت عام ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کا علاج موجود ہے۔ ذہنی بیماری کی وجہ سے کچھ پریشان کن جسمانی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً سینے میں درد ہوتا ہے، سانس لینے میں دقت،
دل کی تکلیف سے ملتی جلتی حالت کی علامت ہو سکتی ہے، کہ آپ اس کو سمٹمز بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ کام ہو سکتے ہیں اس بیماری میں۔ ان میں سے کوئی بھی علامت خطرے کا باعث نہیں ہے، اس کو تسلی بھی دینی ہے، کیونکہ پہلے پینک ہوا یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ڈرا کے اور زیادہ پینک کر دیں۔ یہ بالکل ایک طوفان کی طرح ہے جو صرف کچھ دیر کے لیے ہے۔ آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ جسمانی علامات کی فکر کرنے پر اور پریشانی ہوگی، مطلب آپ کو سر درد ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کی فکر کرنے لگ جائیں گے تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ایسی جگہوں یا حالات سے دور نہ رہیں جن سے مسئلہ ہو، ان کا مقابلہ کریں، اس طرح خوف بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے کسی کو اونچائی دیکھ کے ڈر لگتا ہے، کسی کو پانی دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو آپ اس سے ڈریں نہ، کیونکہ اس طرح ڈرتے ڈرتے آپ کب تک وہ اس سے ڈریں گے اور ڈر بڑھتا جائے گا۔ آپ اس کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ دوا وقت پر لیں اور پریشانی سے بچیں تو جلد سے حجاب ہو سکتے ہیں۔ کھانے میں کسی قسم کا پرہیز درکار نہیں ہے، کیونکہ پینک ڈس آرڈر ہے، اس میں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ علامات آپ سے کسی دوسرے انسان کو نہیں ہو سکتی، یہ صرف ایک تناؤ کی کیفیت ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ مطلب اس کو سمرائز کر رہے ہیں ہم، آپ میری بات سے کیا سمجھ سکے ہیں، اب اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کو سمجھ کے آئی ہے آپ کی بات۔ اور کوئی سوال ہو تو بتائیں، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اینڈ میں آپ شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں کہ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں، ہاں یہ تقریباً ہم نے کمپلیٹ کر لیے کیسز، اور بھی اس طرح کے کیسز آ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کچھ کیسز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر کوئی کوشچنز ہیں تو پوچھ لیں، باقی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔